حکومت وقت کی طرف سے پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر ملٹری ہائی کمانڈ کو چیلنج، اگر یہ چیلنج نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہمیں تو چیلنج ہی لگتا ہے۔ ہوتی صاحب اپوزیشن کا ذکر کر رہے تھے انصار عباسی کہ اپوزیشن کو اس معاملے کو مارشل لاء کی طرف نہیں لے جانے دینا چاہیے، لیکن اگر حکومت مسلسل یہ پالیسی روا رکھتی ہے تو آپ کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ دو باتیں جی میں آج آپ کے سامنے کروں۔ ایک تو جب گورنمنٹ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ چیزیں جب اب صاحب اب آپ کے سامنے کوئی چیز چھپی تو نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز تباہ ہوئی ہیں، ریلوے، پی آئی اے، سر ایک ایک کو لے لیں آپ، اس کے علاوہ یہ میمو گیٹ اسکینڈل، پھر ایک اور، تو سمجھتا ہوں سب سے بہترین چیز یہ ہوگی کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ لیٹ اس گو فار اے مینڈیٹ، پبلک مینڈیٹ ایسے کہ بھائی ان کو بھی ریئلائز کر لینا چاہیے کہ بھئی ایک چیز جو آج سے بڑھ رہی ہے اور اگر ان کا یہی ذہن ہے خود کردہ کار علاج نیست کہ بس یہی ان نے وہ تلا ہوا ہے کہ ہم نے شہید ہونا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ فوج کے ذریعے شہید نہ ہو، کوئی اور طریقہ اپنا لے، کیونکہ یہ فوج کے ذریعے شہادت جو ہے مجھے تو یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ یہ ڈھونڈ لیں شہادت کا، وہ بہتر ہوگا بجائے یہ شہادت نوش کرنے کا۔ فوج کے ہاتھوں شہیدوں کے ایک اور ایکسٹینشن آپ لینا چاہتے ہیں، سیاسی ایکسٹینشن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سب تجزیے کر رہے ہیں، کوئی ٹھوس بات نہیں ہے، ہوتی صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں آپ سیاست ایسی کرو۔ اب یہ تو ظلم ہے، آپ جہاں چلے گئے ہم نے تو منع ہی نہیں کیا آپ کو کہ آپ کہاں چلے گئے، آپ کا اپنا راستہ ہے، ساری عمر ہم نے سیاست کی ہے، ہم نے کوئی آپ سے پوچھ کے نہیں کی، ہماری قیادت کے شعور کی وجہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، چلے ہیں 60 سالہ ملک میں، کوئی 40 سال تو ہماری پارٹی کی اپنی زندگی ہے، ہماری ہر پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے، اپنے انداز ہیں، لیڈر وہ ہیں۔ آپ کی پارٹی ہائی جیک بھی تو ہو سکتی ہے نا، اندر سے، اندر کی ہائی جیک کی بات کر رہا ہوں، جو سیاسی ورکر جو شعور رکھنے والا ہے، جو تدبر رکھنے والا ہے۔ شبہ میں بھٹو صاحب کی بات کو آگے میرا اعتماد ہے ان کی بات پر کہ اندرونی سازشیں بیرونی سازشوں کو دعوت دیتے ہیں، اندرونی سازش کو قبول کرنے کا مطلب ہے بیرون سازش کو تسلیم کر لیا جائے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، پاور پالیٹکس ہے، اس میں ایسی باتیں آتی ہیں، کئی لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوتے، ان کی بھی مشورے شامل ہو جاتے ہیں، میں تو مانتا ہوں، لیکن جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے، اب شہید ہو نہ ہو اصول پر کھڑی رہے گی، آخر ان کو لوگوں کے پاس جانا ہے، ایسی بے وقوفی تو نہیں کر کے جائے گی کہ ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں، باقی تجزیہ ہے، تجزیہ کر رہے ہیں، حالات آ جائیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب کی ساؤنڈ سن لیتے ہیں جی۔ ایبٹ آباد کمیشن کا مینڈیٹ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے تو بنوایا تھا یہ جاننے کے لیے کہ اسامہ بن لادن یہاں پر کیسے آیا، اور ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کس نے دیے، ذرا وہ ساؤنڈ سنیے گا، اور اس کے بعد جو تکرار ہے پرائم منسٹر صاحب کی پارلیمان کے اندر سپیچ کی، اس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں، اس کا تجزیہ میں بعد میں کروں گا۔ لیٹس ہیئر واٹ دی پرائم منسٹر از سیئنگ اباؤٹ دی ایبٹ آباد کمیشن۔ ایک ادارہ یہ کہے کہ آئی ایم اے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، اٹ از ان ایکسیپٹیبل، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کی اور اس سسٹم کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دے آر آنسریبل ٹو دا پارلیمنٹ۔ ہم نے تو مشکل ترین حالات میں بھی جب بیکاز دے ور ان دا مڈل آف وار آن ٹیررزم ہم نے ان کے سیلریز بھی ڈبل کر دیے، مگر دے کانٹ بی اے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ وداؤٹ عید کا نشانہ بناتے ہوئے۔ یہاں جب ہوا تھا جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ، وہ کس چیز کے لیے ہوا تھا؟ وہ تو ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن اس ملک میں 6 سال سے کیسے رہ رہا تھا، اس پہ میں نے یہ کمیشن بنا دیا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کیسے آئے تھے، تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پہ آیا تھا، ہاؤ ہی انٹرڈ پاکستان، دیٹ واز دا ریزولوشن۔ اب ان کا ہے کہ ویزا کس نے دیا تھا، دے آر ڈیورٹنگ ٹورڈ سول گورنمنٹ۔ تو اس لیے ہم کوئی نوکری پیشہ نہیں ہے، ہمارا مقصد محکومیت نہیں ہے۔ اگر ہم عوام کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان ایوانوں میں بیٹھ کے اور یہاں حکومت کریں اور حکومت ان ریالٹی ہم نہ کر رہے ہوں۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو بڑا واضح ہے، اب اس سے زیادہ اس میں تجزیہ نہیں ہے، یہ آپ کے پرائم منسٹر کا بیان ہے۔ دیکھیں اسامہ بن لادن کس کے ویزے پہ آئے؟ کتنے ہی موقعوں پہ کتنے ہی اداروں کی طرف سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو سویلین گورنمنٹ کی اتھارٹی کو بالکل ہی ایک ہی ادارہ ہے نا چنڈی صاحب، یا تو ہونا کہ امریکہ ہو جس کے اندر پینٹاگون بھی ہے، ڈی او ڈی بھی ہے۔ نہیں چاہتا، ابھی 2-3 طرف اشارہ میرا چلا جائے گا اور پھر ایک نئی مصیبت میں پڑ جائیں گے، جو نہیں کہتے اس کا پوچھنا شروع ہو جاتا کہ یہ آپ نے کیسے کہا۔
میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی ادارہ، وزیر اعظم باخبر ہے، میں تو باخبر اطلاع نہیں جتنا وزیر اعظم باخبر ہے، وہ اگر کسی بنیاد پر، ظاہر ہے ان کی معلومات ایک مصدقہ ہوگی، انہوں نے اگر کسی بنیاد پر کسی ادارے کو اپنے حد میں رہنے کی بات کی ہے یا اپنی سول اتھارٹی کی بات کی ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. لیکن یہی وزیر اعظم انصار جب صدر مملکت پاکستان میں نہیں تھے، جنرل کیانی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا کہ جوڈیشری اور آرمی پرو ڈیموکریسی ہے. یہ ان کا ایک سٹینڈرڈ بیان چلا. پھر آسما جہانگیر کی بیٹی کی شادی پہ بھی انہوں نے یہی بات کی. اب کیا تبدیل ہو گیا؟ لیکن اس کے علاوہ بلکہ پریس ریلیز جو ایشو کی، اس میں انہوں نے آخر جو کنکلوڈنگ پیرا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ جو آرمی چیف اور ISI نے جو اپنے سبمٹ کیے ہیں ریپلائز، وہ ود ان دا پیرامیٹرز آف لا رولز بالکل زبردست کروائے ہیں. اب کون سی بات نہیں مان رہے جنرل کیانی پاشا؟ کون سی بات نہیں مان رہے جس کا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ کہے کہ ہم اسٹیٹ ود ان دا دیکھیں میمو جو مسئلہ آرمی کا ہے، جو مسئلہ آپ کا ہے، میرا ہے، جو اپوزیشن کا ہے، صرف یہ ہے کہ سب کہتے ہیں کہ میمو گیٹ از اے سیریس ایشو، اس کو پروو کروائیں، جو یہ نہیں کروانا چاہ رہے. یہاں میں پرائم منسٹر صاحب کا دیکھیں یہ کروں گا، یہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ 2 مئی کو پرائم منسٹر صاحب کے لیے تو وہ تو گریٹ وکٹری کا دن تھا، وہ تو شرمندگی کا دن ہی نہیں تھا، وہ تو ان کے لیے بڑا فخر والا دن تھا، اور انہوں نے کہا اس طرح. پھر یہ بات میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ چیک کر لیں، کیونکہ کمیشن تو ہم نے ڈیمانڈ کیا، پروٹیسٹ ہوا، پھر بنا جب تو اس کو جو انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس دیے اس میں اسامہ سے پہلے یہ تھا کہ کیسے اٹیک ہوا ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور ہم یہ ڈیمانڈ اس وقت بھی کر رہے تھے کہ رسپانسبلٹیز فکس ہونی چاہیے. ریزگنیشن لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انڈر دا رگ آپ نے پش کر دی چیزوں کو. آپ انویسٹیگیٹ کریں، جو فلاز ہیں ان فلاز کو، لوپ ہولز کو پلگ کریں، اور جو لوگ رسپانسبل ہیں، ایون ISI چیف ہوں، واٹ ایور جو بھی کوئی ہو، آپ ان کو یہاں پہ یہ ٹونٹ کرنا کہ اس کو کس نے ویزا دیا. اب زبان کس کی بول رہے ہیں آپ دیکھیں، یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے اس طرح کی، آپ کو پتا ہے کس نے بات کی. اب کس کی زبان بول رہے ہیں یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب، اور اپنی ملٹری کو ٹونٹ کر رہے ہیں.